بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلامک بابا سرکل چینل کی طرف سے خلوص برا سلام۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ معزز ناظرین، اس واقعے کو بڑی دلچسپی اور غور سے سنے گا اور سننے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل قدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو العمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھی، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھے، جبکہ زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والے تھی۔ سورہ العمران میں ارشاد ہوا، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کی متکافل بنایا۔ اور زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس سے مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے کی کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگا کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جس سے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ افضل عورت تھی اور اس کی امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے افضل عورت ہے۔ اولاد کی خواہش۔ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کی دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ ان کے اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جس کا ذکر یوں آتا ہے، ترجمہ یہ ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے۔ اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جو میرے اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپیک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا، جس حال میں میری بیوی یا بانجھ ہے اور میں بوڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حکم ہوا کہ اس سے طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے احسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی
پیدا کر چکا ہوں اور تم کو کچھ چیز نہ تھی۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال-عمران میں فرمایا، وہ بھی ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبروں میں یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرمان بردار، نیک صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔